اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باوا سے بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت شفیع امت تاجدار بطحا سرور کائنات شہنشاہ موجودات باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم سامعین کرام و حاضرین ذی احتشام، اللہ رب العزت کا کروڑہا بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس حیات فانی کے اندر جمعۃ المبارک کا دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کو خوب نیکیوں میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن کے صدقے سے ہمارے تمام شب و روز اللہ تبارک و تعالی اپنی فرمانبرداری کے اندر بسر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ 50 مرتبہ 50 ٹائمز جو ہے وہ روزانہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو حضور جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا۔ تو اس لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کے گجرے جو ہیں وہ پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، حضور جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا، آپ پر وحی نازل فرمائی۔ اللہ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے، کہنا کیا ہے؟ قل ان صلاتی، بے شک میری نمازیں، آپ کہہ دیجئے بے شک میری نمازیں، ونسکی ومحیای، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای، اے اللہ تبارک و تعالی میری نمازیں، میرے روزے، میری قربانیاں اور میری جو بھی عبادات ہیں، اس کے اندر سارا کچھ ایک مرتبہ آ جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ، کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے ہے۔ یعنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو یہ نصیحت فرمائی اور یہ آیت ان پر نازل فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہ نصیحت کی، یہ ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے محبوب جس طرح آپ ہیں اسی طرح آپ کی امت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اگر نماز پڑھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اگر وہ سانس لیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اور اگر وہ مرتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری صورتوں کے اندر ایک ہی چیز ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہے۔ یعنی وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہوں، چاہے وہ آپ کے نماز ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، اسی طرح آپ کی قربانی ہو یا کوئی بھی راہ خدا کے اندر صدقہ ہو، آپ کی زندگی گزارنا، آپ کا سانس جو چل رہی ہے،
یہ چلتی سانس کی رفتار جو ہے نا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کے دین کے لیے، اس کے اسلام کے لیے اس کو کام میں لایا جائے۔ وہ دین میں کام میں لانے سے کیا مراد ہے کہ بندہ ہر وقت یا تو رب کا ذکر کرتا رہے یا رب تبارک و تعالیٰ کے رسول کا ذکر کرتا رہے اور اسی چیز کے لوگوں کو جو ہے وہ تبلیغ کرتا رہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور موت کا کیا ہے کہ جب بندے پر موت طاری آئے تو کوشش وہ یہ کرے کہ راہ خدا کے اندر جہاد کر کے اپنی جان دے، راہ خدا میں لڑ کے اپنی جان دے، راہ خدا کے اندر نکلے اور اسی کے اندر اپنی جان جو ہے وہ دے دے، اپنی زندگی ختم کر دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی جان دینا ہے۔ تو یہ بندہ مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راہ بتائی ہے کہ اس راستے پر تم نے چلنا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ کبھی ہم انسانوں کو جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے آزمائش کرتے ہیں۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم انسانوں کی جو ہے نا وہ 5 طرح کی چیزوں کے ساتھ آزمائش کرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور ہم آزماتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلی چیز خوف ہے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کی کمی کے ساتھ، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی کے ساتھ۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کو آزماتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بشیر الصابرین، اور جو صبر کرنے والے ہیں جن کو آزمائش میں ڈالا گیا، ان سے کسی بھی طرح سے ان کو آزمائش آئی اور انہوں نے اس آزمائی پر صبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان صبر کرنے والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے خوشخبری ہے۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو رب کا کسی کے ساتھ ہونا اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی۔ یعنی بندے کے ساتھ کوئی بڑا آدمی ہو جائے، تعلق اچھا بن جائے، تو بندہ کہتا ہے جی میرے ساتھ فلاں آدمی کا تعلق ہے، میرا جی بہت بڑا تعلق ہے، فلاں بندہ مجھے جانتا ہے، فلاں کے ساتھ تو میری اٹھک بیٹھک ہے، فلاں کے ساتھ تو میں بڑا اچھے تعلقات ہیں۔ تو اس پہ بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ فلاں بندے کا لیول اوپر کا ہے، اس کا عہدہ بڑا ہے، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہوتا ہے کہ میرا بھی عہدہ بہت بڑا ہے، کہ میں اس بندے کو جاننے والا ہوں یا اس کا رشتہ دار ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے جو صبر کرتا ہے نا، پھر اس کے ساتھ میں ہوتا ہوں، اس کا ساتھ میں دیتا ہوں۔ اور جب جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ دے رہا ہو، اس سے بڑھ کے اور بندے کے لیے خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو آزماتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی آئے ہیں جن کی آزمائش اس قدر سخت ہوئی ہے کہ عام بندہ اس طرح کی آزمائش پر پورا اتر نہیں سکتا۔ اس قدر سخت آزمائش، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو آزماتا ضرور ہے، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو آزماتا ہے، لیکن کسی کو بھوک دے کے آزماتا ہے، کسی کو جو ہے وہ پانی کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا خوف دے کے آزماتا ہے، اور کسی کو جو ہے وہ پھلوں کی کمی کے ساتھ آزماتا ہے۔ یعنی طرح طرح کی لوگوں کے لیے آزمائشیں ہیں، کسی کے لیے ڈر آزمائش، کسی کے لیے کیا آزمائش، کسی کے لیے کیا آزمائش، کسی کے لیے اولاد آزمائش ہے۔ یعنی بعض اوقات بندے کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نہیں دیتا۔ کسی طرح جو ہے وہ بندے کے پاس اولاد بھی ہوتی ہے، مال و دولت بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بندے کو خوف ہوتا ہے مال و دولت کے چھن جانے کا، اولاد کے چھن جانے کا، طرح طرح کی چیزوں کا خوف ہوتا ہے۔ یعنی کسی نہ کسی طرح بندے پر کوئی ایک آدھ آزمائش ضرور آتی ہے، لیکن اگر اس کے اندر بندہ شکوہ کرے تو بارگاہ الہی سے رد ہو جاتا ہے، اور اگر اس پر شکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی آئے ہیں دنیا کے اوپر کہ جن پر یہ ساری آزمائشیں اکٹھی بھی آئیں، اور ان کے اندر جو نمایاں نام ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، کہ ان پر یہ ساری مصیبتیں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم کبھی جو ہے وہ بھوک کے ذریعے آزماتے ہیں، کبھی مالوں کی کمی کے ذریعے، کبھی ثمرات کی یعنی پھلوں کی کمی کے ذریعے، کبھی جو ہے وہ بندہ کو خوف کے ذریعے آزماتے ہیں، اور کبھی اس کے اپنی جان کے ذریعے بھی آزماتے ہیں، یعنی اسے اپنی جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، راہ خدا میں جان اٹھانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بندے کے آزمائش کے لیے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں امت محمدیہ کے اندر کہ جن پر یہ ساری کی ساری مصیبتیں ایک ہی وقت کے اوپر نازل ہوئی۔ اور یہ کیسے ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آل رسول سے تھے اور آپ کا بہت بڑا مقام تھا، جب 60 ہجری کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 60 ہجری کے اندر
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ یزید پلید تخت نشین ہوا، یہ تخت پہ بیٹھا۔ اس بندے کو سب سے بڑا جو خطرہ تھا وہ 3 شخصوں سے تھا، 3 سے 4 شخص ایسے تھے مدینہ کے اندر کہ جس سے ان کو بہت زیادہ خطرہ تھا، اور ان میں 2 شخص نمایاں تھے، ایک حضرت امام حسین اور ایک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 ایسی شخصیات تھیں جس سے اسے بہت زیادہ خطرہ تھا، اور اس نے اپنے جو اس وقت مدینہ کا گورنر جس کا نام ولید تھا، اس کو یہ خط بھی لکھا کہ ان 2 بندوں سے مجھے زیادہ خطرہ ہے، ان سے فوراً کے فوراً تم نے بیعت لینی ہے کہ عبداللہ بن زبیر موقع کا انتظار کرے گا، وہ دیکھے گا جب ہی اسے موقع ملے گا تو وہ حملہ کرے گا، بغاوت کرے گا اور میری تخت کو جو ہے وہ لٹ کر رکھ دے گا۔ لیکن حسین ایسا شیر ہے کہ وہ علی کا بیٹا ہے، اور وہ موقع کی تلاش نہیں کرے گا، اسے جب ہی پتہ چلے گا کہ میں تخت نشین ہو گیا ہوں، میں تخت پہ بیٹھ گیا ہوں، تو وہ فوراً ہم پر حملہ کرے گا، فوراً عوام کو اپنے ساتھ کر کے اپنی بیعت لینے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ ان کی حرکتیں جانتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے ڈٹ جاتے تھے، جو غلط کام کرتا تھا اس کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، اہل بیعت کا شروع سے یہ طریقہ رہا ہے۔ تو اس لیے اس وقت یزید کو بھی اس بات کا خطرہ ہوا کہ اگر حسین میرے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو وہ کیونکہ آل رسول سے ہیں، اور جب لوگ ان کا بغیر حکمران بنے اتنا جو ہے وہ ادب اور حیا کرتے ہیں کہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اتنا رش طواف خانہ کعبہ کے لیے نہیں ہوتا جتنا رش جو ہے وہ آل رسول کے پاس ہوا کرتا تھا۔ یعنی امام حسن بیٹھا کرتے تھے، امام حسین بیٹھا کرتے تھے، بعد میں امام زین العابدین بھی بیٹھا کرتے تھے، تو لوگوں کا اس قدر رش طواف کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا جتنا رش ان کے گرد لوگ جو ہیں وہ ان کی باتیں سننے کے لیے، ان کی گفتگو سننے کے لیے ان کے پاس بیٹھے ہوتے تھے۔ اس قدر وہ کہتا تھا کہ تخت پہ بیٹھے بغیر اگر وہ حکمرانی کر رہے ہیں تو اگر وہ تخت کا اعلان کر دیں گے تو ہم تو گئے۔ اسے اس بات کا خطرہ تھا تو اس نے ولید کو خط لکھا۔ اب ولید بن مغیرہ جو تھا اس نے حضرت امام حسین کو رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کے آپ مسجد میں بیٹھے تھے کہ اس نے خط بھیجا اور اس نے کہا کہ آپ جی گورنر ہاؤس میں پہنچے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط ملا تو حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، کہ وہ ان کے چچا بھی تھے، حضرت عبداللہ بن عباس حضرت علی کے جو ہے وہ چچا زاد بھائی تھے، تو وہ بھی پاس بیٹھے تھے۔ تو ان سب نے جب یہ خط دیکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے اس پہر بلایا جا رہا ہے تو خطرہ محسوس ہوا۔ اب انہوں نے کہا کہ رات کو اس وقت گورنر ہاؤس میں نہیں بلایا جاتا، دن کے وقت بلائیں، جو ایک ٹائم ہے اس کے وقت کے اندر بلایا جائے تو سمجھ بھی آتا ہے، لیکن اس وقت سمجھ نہیں آتا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت امام حسین بڑے زیرک آدمی تھے، یعنی بہت ہی گہری سوچ رکھنے والے بندے تھے۔ علی کا بیٹا اور گہری سوچ نہ ہو، اور مدینہ العلم کا بیٹا، یعنی اس علی شہر علم کا جو ہے وہ دروازہ ہے، تو اس بندے کا بیٹا ہو اور اس کے وہ علم نہ ہو، اس کو پتہ نہ چل سکے، تو فوراً سمجھ گیا۔ انہوں نے فرمایا آج امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یہ اب یزید کی بیعت لینا چاہتے ہیں، اسی لیے رات کے اس وقت ان کو بلایا گیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے باوجود المختصر یہ کہ وہ اس کے گورنر ہاؤس پہنچے، اپنے 14 سے 15 آدمی نوجوان انہوں نے ساتھ لیے اور وہاں پہنچے اور ان کو یہ ہدایت کی کہ اگر یہ مجھ پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کریں یا میں تمہیں آواز دوں یا میری آواز تم بلند ہوتے دیکھو تو فوراً ان پر جو ہے وہ حملہ کر دینا اور مجھے یہاں سے تم نے نکال کے لے کے جانا ہے۔ اب وہ 14-15 بندے جو ہیں وہ نوجوان جو تھے، لڑاکے جو تھے، وہ باہر کھڑے تھے اور حضرت امام حسین ان کے ساتھ اندر گفتگو کر رہے تھے۔ اس ولید بن مغیرہ جو تھا نا، یہ شخص ایسا نہیں تھا کہ یہ حملہ کرتا اور امام حسین کو نقصان پہنچاتا، اس لیے اس نے ساتھ میں یزید نے مروان کو بھی بھیجا، اور مروان انتہائی شقی القلب آدمی تھا، انتہائی گمراہ آدمی تھا اور دشمن اہل بیت تھا۔ اب یہ بندہ بھی اس کے پاس بیٹھا ہوا ولید کے پاس، ولید گورنر تھا، اس کے پاس کوئی اتنی بڑی حیثیت تو نہیں تھی، لیکن امام حسین آئے، ساری گفتگو ہوئی، خط پڑھ کے سنایا گیا، تو امام حسین نے فرمایا کہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو چھپ کے جب وہ بیعت کر لوں، آپ سارے مدینے کو اکٹھا کریں، ان کے سامنے میں بیعت کروں گا، اگر مدینہ اس کی بیعت کر لیتا ہے تو میں حسین بھی اس کی بیعت کر لوں گا، اگر مدینے والے اس کی بیعت نہیں کرتے تو حسین بھی اس کی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین ایسا شخص نہیں ہے کہ جو چھپ کے بیعت کر لے اور تم جا کے لوگوں کو بتاتے پھرو کہ حسین نے بیعت کر لی لہذا سارے کر لو، تو میرے سن کے، میری بیعت کا سن کے سارے لوگ بیعت کر لیں گے، کوئی اعتراض ہی نہیں کرے گا کہ جب علی کے بیٹے نے بیعت کر لی، رسول اللہ کے نواسے نے بیعت کر لی تو پیچھے رہتا کیا ہے؟ تو اس لیے دن کے روشنی کے اندر سب کو جمع کر کے بیعت لی جائے گی۔ اب ولید بن مغیرہ نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم بلا لیں گے، لیکن جو مروان تھا نا، وہ جب امام حسین پیچھے مڑنے لگے نا تو اسی وقت بولا، اس نے کہا اب موقع ہے، یا تو اس کی بیعت لے لو یا اس کی گردن مار دو، معاذ اللہ سے شہید کر دو، دوسرا راستہ نہیں۔ اگر یہ کل عوام کے سامنے آئے اور یزید کی بیعت کے لیے عوام کو کہا گیا تو مدینے کی اکثریت ایسی ہے کہ جو اس کی بیعت نہیں کرے گی، تو یا مدینے کے لوگ اس کی بیعت نہیں کریں گے تو امام حسین بدرجہ اولا اس کی بیعت نہیں کریں گے، اور پھر یہ مدینے کے لوگوں کو لے کر اس کے خلاف بغاوت کریں گے اور سارا کام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، لہٰذا ابھی تمہارے پاس موقع ہے، اس کی گردن مارو یا اس سے بیعت لو، یعنی اس کو شہید کر دو یا اس سے بیعت لو۔ لیکن ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں ایسا کمینہ شخص نہیں ہوں
کہ میں کسی آل رسول کا جو ہے وہ خون بہاؤں؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو سب سے مشکل حساب ہوگا نا وہ یہی ہوگا کہ تم نے امام حسین کو قتل کیوں کیا، آل رسول کا خون کیوں بہایا؟ سب سے مشکل کام یہ ہوگا اللہ کو اس بات کا حساب دینا۔ تو میں تو اتنی پاور نہیں رکھتا، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ کو اس چیز کا حساب دے سکوں۔ میں خون آل رسول کا خون کبھی بھی جو ہے وہ بہاؤں گا نہیں۔ اب مروان کو پتہ تھا اگر میں بولا تو وہ گورنر ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھے بھڑکا دے، الٹا کام ہو جائے کہ وہ مجھے مار دے۔ اب وہ فوراً چپ ہوا، اس نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ادھر سے راتوں رات وہ پلٹا، اس نے جا کے یزید کے حامیوں کو خبر کی، یزید کے پاس خط پہنچا، اور ادھر صبح ہوتے ہی حضرت امام حسین کو جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ یزید ہمیں جو ہے وہ قتل کرنے کے در پہ ہوگا۔ اب آپ نے جو ہے وہ مدینے سے مکے کی طرف سفر کیا، اور ذی الحجۃ الحرام یعنی حج کے مہینے کے اندر آپ جو ہے وہ مکے پہنچے، اور وہاں سے پھر 4 ذی الحجہ کو حج کے ایام سے پہلے ہی آپ نے عمرہ ادا کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کربلائے معلیٰ کے لیے روانہ ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس بھی آپ کو روکتے رہے، عبداللہ بن زبیر بھی روکتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ بھی کہا، کیونکہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس نے، کیونکہ وہ چچا لگتے تھے آپ کے، تو انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر حسین میرا بس چلتا تو میں آپ کے بالوں سے کھینچ کے آپ کو روک لیتا اور آپ کو کوفے نہ جانے دیتا۔ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ حضرت علی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ پہلے وہاں بلایا، گورنر ہاؤس بھی بنوایا، حکومت بھی وہاں خلافت ہاؤس بھی بنوایا، سارا کچھ ہوا، اور جب وقت آیا تو حضرت علی کو چھپ کے جو ہے وہ سجدے کے اندر، نماز کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا، اور پھر آپ کے بھائی حضرت امام حسن کو بلایا گیا، ان کی بیعت بھی کی گئی، ساتھ بھی دیا گیا، اور جب وقت آیا تو ان کو زہر پلا کے انہی کوفیوں نے مار دیا۔ تو آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہی کوفیوں پہ دوبارہ اعتبار کر لیں؟ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خطوں کا جو ایک توڑا بھرا ہوا تھا نا، جو اتنے زیادہ ان کے خط آئے ہوئے تھے، وہ حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر کے پاس رکھے، اور ان سے فرمایا کہ یہ دیکھو وہ اتنے خط بھیج کے مجھے بلا رہے ہیں، اب بھی اگر علی کا بیٹا نہیں جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ وہاں نہیں جائے گا، تو کل قیامت کے دن وہ تو اٹھ کے یہ کہہ دیں گے کہ ادھر غلط بندہ جو ہے وہ حکومت کر رہا تھا، شرابی حکومت کر رہا تھا، زانی حکومت کر رہا تھا، سارے غلط کام ہو رہے تھے، اور ہم نے آپ کو بلایا اور آپ آل رسول ہونے کے باوجود نہیں آئے، آپ نے آل رسول ہونے کے باوجود دین کا ساتھ نہیں دیا، ہمارا ساتھ نہیں دیا، تو کل قیامت کے دن حسین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا دینے کے لیے، اور ان لوگوں کے پاس اعتراض موجود ہوگا۔ میں ان کا یہ اعتراض ختم کرنا چاہتا ہوں، چاہے اس کے بدلے میں میری جان چلی جائے۔ اب یہ وہاں سے رخصت ہوئی، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی رو پڑے، یہاں تک کہ آپ کے بھائی جو حضرت علی کے بیٹے تھے لیکن سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نہیں تھے، کسی اور بیوی سے تھے، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے روکا بھی اور پھر ناراض بھی ہوئے، اور اپنی اولاد میں سے کسی کو ان کے ساتھ جانے بھی نہیں دیا، اس لیے کہ حضرت امام حسین کاش واپس پلٹ آئیں، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ پکا کیا، اور وہاں سے پھر مکے گئے، اور مکے سے پھر آگے جو ہے وہ مدینے کا سفر کیا۔ 2 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جو ہے وہ پہنچے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے جو آپ کا راستہ روکا نا وہ حضرت حر بن یزید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس وقت ابھی یزیدی لشکر کے کماندار تھے، اور جو عبید اللہ ابن زیاد تھا اس کے یہ کمانڈر تھے، اور عبید اللہ ابن زیاد جو تھا وہ اس وقت کوفے کا گورنر اس کو بنایا گیا۔ اب حر بن یزید نے حضرت امام حسین سے کہا کہ آپ یہاں سے واپس لوٹ جائیں، یا تو آپ بیعت کریں یا پھر واپس لوٹ جائیں، آگے نہ جائیں، اگر آپ آگے جائیں گے تو مجھے ان کے ارادے پہلے خراب لگ رہے ہیں، وہ آپ سے جنگ کریں گے، اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو وہ آپ سے جنگ کریں گے، اگر تو آپ بیعت کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ بیعت کر لیں، لیکن اگر آپ بیعت نہیں کرنا چاہتے تو یہاں سے واپس لوٹ جائیں، کوفے والے آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت امام حسین نے وہاں ہی پلٹے، اور رات کا وقت تھا تو آپ نے کربلائے معلیٰ کے اندر جو ہے وہ اپنے خیمے ڈالے، اور آپ نے کہا کہ چلو صبح کے لیے وقت یہاں گزارتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر مدینے کا سفر کرنا ہے، واپس جانا ہے یا آگے جانا ہے، اس کا فیصلہ کل کریں گے۔ اب یہی وقت تھا کہ حضرت امام حسین نے کربلائے معلیٰ کے اندر 2 محرم الحرام کو اپنے خیمے ڈالے، پڑاؤ ڈالا گیا، اور یہاں بیٹھ گئے، اور ادھر عبید اللہ ابن زیاد کو خبر ہو گئی کہ حر نے ان کو یہ کہا کہ آپ واپس لوٹ جائیں، تو اس نے فوراً عمر بن سعد جو تھا اس کو خبر کی، اس نے کہا ان کو پکڑو، واپس نہیں جانے دینا، 2 ہی چیزیں ان کے سامنے رکھو، یا تو یزید کی بیعت کریں یا پھر جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے، تیسرا بات کوئی نہیں رکھو، نہ آگے جانے کی نہ پیچھے جانے کی۔ یہاں تک کہ حضرت امام حسین نے ان سے یہ بھی کہا کہ مجھے جانے دو، میں یزید سے ملاقات کرتا ہوں، اس سے بات چیت کرتا ہوں، جو بھی فیصلہ ہوا پھر اس کے بعد دیکھیں گے، لیکن بیعت میں اس کی نہیں کروں گا، یہ کرنے دو، یا پھر مجھے یہ کرنے دو کہ میں جو ہے وہ سرحدوں پہ چلا جاتا ہوں اسلام کے لیے لڑنے کے لیے، اور کفار کے ساتھ لڑتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے ساتھ میں جنگ کروں اور ایسے لوگوں کو میں قتل کروں۔ یہ حضرت امام حسین کا ظرف ہے، اور یہ آل رسول کا رحم ہے، ان کی رحم دلی کو انہوں نے یہ بھی آفر کروائی کہ ہم مسلمانوں کا قتل، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ان کا قتل ہم نہیں کرنا چاہتے، خون نہیں بہانا چاہتے، تو مجھے یہ اجازت دے دو کہ میں سرحد پہ چلا جاتا ہوں اور وہاں جا کے دشمنوں سے لڑتا ہوں، کافروں سے جنگ کرتا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، اب آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد سے بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے کہ تمہیں خراسان کی گورنی دی جائے گی، فلاں جگہ کی گورنی دی جائے گی، اتنا مال و دولت دیا جائے گا، یہ چیزیں تمہیں ملیں گی۔ اب اتنا لالچ جب دیا جاتا ہے نا تو بندہ بگڑ جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، 10 محرم کو امام حسین کی دیگیں ہیں، 9 محرم کو سبیلے ہیں، 9-10 محرم اتنا وہ غم منائیں گے، پھر محفلیں بھی کروائیں گے، بڑے بڑے جلسے بھی کروائیں گے، لیکن جب ساتھ دینے کی بات آتی ہے تو انہیں ظالم حکمرانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں ظالم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں امت مسلمہ کا سب سے بڑا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں جو بدماش ہوتے ہیں، زانی ہوتے ہیں، شرابی ہوتے ہیں، طرح طرح کے گناہ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ امام حسین کا وہ جملہ آپ یاد رکھیں کہ جب آپ نے بیعت سے انکار کیا نا تو آپ نے یہ فرمایا تھا اس وقت خطبے کے اندر، جب یزیدیوں کے سامنے آپ نے خطبہ دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی بھی ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت کر لے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ حسین یزید کی بیعت کر لے، کبھی بھی نہیں، آپ نے یہ فرمایا کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی، چند دن میں پہلے پڑھ رہا تھا، اس نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا یزید کو، شمر کو، ان لوگوں کو صاحب کو گالی دینا بڑا آسان ہے کیونکہ وہ مر کھپ گئے، ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتے، ہمارا نقصان وہ کر نہیں سکتے، مر گئے، اب ان کا نام و نشان مٹ چکا، ان کو گالی دینا بڑا آسان ہے۔ لیکن اپنے وقت کے یزید کو گالی دینا مشکل ہے، اپنے وقت کے یزید کے خلاف کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے، اپنے وقت کے شمر اور ابن زیاد کے خلاف کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے۔ ان کے خلاف تو بولنا بھی آسان ہے، ان کے خلاف جلسے نکالنا، جلوس کرنا بڑا آسان ہے، کرنا بھی چاہیے، ان کے خلاف ہیں ہم بھی ان پر لعنت ڈالتے ہیں جنہوں نے اہل بیت کرام کو قتل کیا، شہید کیا، نقصان پہنچایا۔ لیکن بات یہ ہے کہ بھائی جو وقت کا یزید ہے اس کے سامنے کس نے کھڑا ہونا؟ امام حسین تو ہمیں یہ سکھا کے گئے کہ جب امت مسلمہ پر ظلم ہو رہا ہو، یہ غزہ پر، شام پر، کشمیر پر، آگے اور کتنے اسلامی ممالک پر کتنا ظلم ہوا، لیکن اس کے باوجود مسلمان خاموش ہیں۔ کس اسلامی ملک نے ان کا ساتھ دیا؟ تو یہ سارے آپ کو لگتا ہے کہ امام حسین ان سے خوش ہوں گے؟ قیامت کے دن ان کو سینے لگائیں گے، آؤ تم نے بڑی اچھی حکمرانی کی، تم نے جو ہے وقت کے یزیدوں کے ساتھ ٹکر لی، کیا ان کو لگائیں گے سینے؟ کبھی نہیں ہو سکتا بھائی۔ آپ نے حضرت امام حسین کا ہم نے مشن چھوڑ دیا اور صرف جلسے جلوسوں تک، محفلوں تک، ذکر تک رہ گئے، حالانکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ 5 طرح کی آزمائشیں ڈالتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ طرح طرح کی آزمائشیں انسانوں پر ایک آتی ہیں، کسی پر 2 آتی ہیں، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ساری کی ساری اکٹھی آئیں کہ جنگ کا خوف بھی ہے، جان جانے کا ڈر بھی ہے، کھانے کے لیے پاس کچھ موجود بھی نہیں ہے اور پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، بچے بھی قتل ہو رہے ہیں، اب خود بھی شہید ہو جانا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کے ساتھ کھڑے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اندر راضی رہے، حتیٰ کہ جب آپ شہید ہوئے تو اس وقت آپ کے اس وقت جو آپ کے آخری الفاظ تھے وہ بھی یہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل رضا، اور اللہ نے انہی لوگوں کے لیے جو ہے وہ بشارت دی ہے۔ ہمارے جیسے لوگ کہاں صبر کرتے ہیں؟ تھوڑی سی مصیبت آتی، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، پورے محلے کو، پورے رشتہ داروں کو ہم نے سر پہ اٹھایا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ مصیبت آ گئی، ہمارے اوپر یہ پریشانی آ گئی، یہ ہمارے اوپر یہ ہو گیا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہمارے اوپر یہ مصیبت آ گئی، اس طرح کی شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ جو اس ماحول کے اندر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صابرین کے لیے خوشخبری ہے، اور ایسے صابرین کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کے کربلا کے میدان کے اندر اپنا سب کچھ جو ہے وہ تن من دھن سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا، لیکن بیعت نہیں کی۔ وجہ کیا ہے کہ یزید زانی تھا، شرابی تھا، طرح طرح کے گناہ کرتا تھا، اور اس کی حکمرانی کے اندر یہاں تک کہ کوفیوں نے اپنے خطوں کے اندر لکھا تھا کہ حسین کیا آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے اس ماحول کے اندر بھی کہ جب یزید ہماری عورتوں کو جو ہے وہ اپنے دربار کے اندر ننگا نچاتا ہے۔ آج کا نوجوان جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتا ہے، رات کو مجرے دیکھ کے، فلمیں دیکھ کے، ڈرامے دیکھ کے، گانے دیکھ کے اور سن کے سوتا ہو، وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں حسینی ہوں؟ بھائی کچھ سینس بھی ہوتی ہے، کچھ عقل بھی ہوتی ہے نا، کہ آپ مجھے کہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کسی اپنے پیر سے، کسی اپنے بڑے سے کہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، چلو زیادہ دور نہیں جاتے، بیٹا اپنے باپ سے کہے کہ ابا مجھے آپ سے محبت ہے، اور ابا کہے کہ فلاں کام کرو، کام نہیں ہوتا، یہ نہیں میں کر سکتا، باپ مانے گا کس کو مجھ سے محبت ہے؟ اس نے تو یہی کہنا بدتمیز انسان ہے، صرف لفظوں کی محبت ہے، تو یہی ہم نہیں کر رہے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانے جان کے نعرے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سبیلیں، ان کے لیے دیگیں، سارا کچھ کرنا بھی چاہیے، لیکن ان کے کردار پر تو ان کے کردار کا اثر ہمارے اوپر تو کوئی نہیں ہے، نظر تو کوئی نہیں آتا کہ اس طرح کا کردار ہمارا ہو، تو ہم نے حسینی کردار کو بھی نبھانا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے کے بعد
جب آپ کو کوفہ کے بازاروں کے اندر نیزے پہ سر کو لٹکا کے لیا جا رہا تھا نا، اس وقت بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر قرآن کی تلاوت جاری تھی، اور لوگوں نے آپ کی داڑھی مبارک ہوا سے ہلتے دیکھی۔ ہماری تو داڑھی بھی کوئی نہیں، قرآن بھی کوئی نہیں، دونوں چیزیں کوئی نہیں۔ نماز حضرت امام حسین نے سجدے میں سر کٹا کے یہ دعوت دی کہ نماز نہیں چھوڑنا، اور ہم تو جمعے والے دن جمعہ کی نماز بھی کم ہی لوگ پڑھتے ہیں۔ جتنی ہماری مسلمانوں کی تعداد ہے، کیا ساری مساجد میں آتے ہیں؟ جتنی ہماری مسلمانوں کی تعداد ہے، کیا 5 وقتہ جماعت کے اندر سارے کے سارے مسلمان حاضر ہوتے ہیں؟ یزید کو کس لیے برا کہا گیا؟ کیونکہ وہ بے نمازی تھا، شرابی تھا، گناہ کرتا تھا، مجرے دیکھتا تھا۔ چلو وہ اتنا سا فرق تھا کہ وہ سامنے عورتوں کو بلا کے دیکھتا تھا، ہم موبائل پہ دیکھ لیتے ہیں، ہم اپنی LCD اور TV پہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرق تو صرف اتنا سا ہے، ورنہ کام تو ہمارے بھی وہی ہیں جو اس کے کر رہے تھے۔ اس لیے اپنے کردار کو بدلیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہماری کردار ہمیں اپنا ایسا کردار دکھایا ہے کہ جو ہمیں اسلام کو مضبوط کرتا ہے، ہمارے جو ہے وہ اخلاق کو مضبوط کرتا ہے، ہمارے کردار کو مضبوط کرتا ہے۔ تو آج اگر ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مشن کو چھوڑ کے صرف نام لیوا رہ جائیں تو اس کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور پھر دیکھیں، ایک آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے نا، تو اس کے اندر آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ حسینیت اور یزیدیت کو لے کر اتنی زیادہ فرقہ واریت کی جاتی ہے، اتنی زیادہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ انتشار پھیلایا جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ حالانکہ سارے لوگ حضرت امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ اصل چیز ہے کہ ان کے نام کو استعمال کر کے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کے نام کو استعمال کر کے آپ کو تو لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے، ان کا نام لے کے، ان کا کردار بتا کے، ان کا دشمنوں کے لیے کھڑا ہونا، ان کا اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا، یہ لوگوں کے سامنے بتا کر ان کو متحد کیا جائے، ایک جگہ پہ لا کے کھڑا کیا جائے، انہیں مسلمان ہونے کا مطلب بتایا جائے۔ لیکن ہمارا اس کے سارا کچھ اپوزٹ جا رہا ہے، یعنی ہمارے کام سارے کے سارے یزیدی ہیں۔ اللہ جس کو محفوظ رکھے سو رکھے، سارے کے سارے کام جو ہیں وہ یزیدی ہیں، اور پھر حضرت امام حسین کا نام استعمال کر کے ہم انتشار پھیلاتے ہیں، معاشرے کے اندر نوجوانوں کو بھڑکاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں، ایک دوسرے کو قتل و غارت تک پہنچیں، اور حسینی کردار ہم نظر برابر بھی نظر نہیں آتا۔ نماز کے لیے مسجد میں کہا جائے تو ہم آتے نہیں ہیں، وقت کے یزیدوں کے خلاف، وقت کے ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کہا جائے تو ہم گھر میں بلی کی طرح چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب یہ ساری باتیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی تو ہم کس زبان سے حضرت امام حسین کا جو ہے وہ کس زبان سے ان کا نام لے رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں سوچنی چاہیے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ کربلا کے اندر امام حسین پانی کو نہیں مل رہا تھا، آپ کی زبان خشک ہو گئی، آپ پانی کے لیے ترس رہے تھے، لیکن میرا نظریہ یہ نہیں ہے، اور علماء کا بھی نظریہ یہ نہیں ہے، جو واقعہ ہاں تنہی علماء ہیں ان کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ حسین پانی کے لیے ترسے ہیں۔ اب میں جب یہ پڑھ رہا تھا میرے ذہن میں بات آئی کہ بچپن کے اندر حضرت امام حسن و حسین رو رہے تھے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ ان کی رونے کی آواز آ رہی ہے، تو سیدہ پاک سے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مدینے کے اندر پانی کی اس وقت کمی ہو گئی تھی۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی کمی ہے اور انہیں پانی نہیں ملا، پیاس کی شدت سے رو رہے ہیں۔ تو حضور نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ میں سے کسی کے پاس پانی موجود نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ صحیح روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنی زبان مبارکہ دونوں شہزادوں کے منہ کے اندر ڈالی باری باری، اور اس قدر ڈالے رکھی کہ دونوں شہزادے پیاس ان کی بجھ گئی اور وہ خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد ہم نے روتے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا جو قیامت کے دن آب کوثر پیے گا نا، صرف ایک قطرہ وہ آب کوثر کا پی لے گا، اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو بھائی اس حسین نے زبان مصطفیٰ کو چوسا ہے، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آب کوثر کے بھی مالک ہیں، تو ان کو پیاس کیسے لگ سکتی تھی؟ یہ کربلا کے اندر وہ پیاسے رہے، یہ ساری چیزیں ان کی اپنی اختیاری تھیں۔ حتیٰ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی فرمان ملتا ہے کہ اگر میں حکم دیتا تو یہ فرات میرے قدموں کے اندر خود چل کے آ جاتا۔ یہ سارا کچھ تو ان کے لیے ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے امتحان کو پاس کیا۔ امتحان کے وقت کتاب چاہے اسٹوڈنٹ کے پاس پڑھی ہو، ایماندار ہونا تو وہ کتاب اٹھا کے امتحان کے اندر کچھ نہیں لکھتا، وہ اپنی ایمانداری سے اپنی ذہنی صلاحیت کے مطابق لکھتا ہے۔ تو حضرت امام حسین سے بڑا ایماندار کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آزمائش ڈالی تھی اس کو پورا جو ہے وہ انہوں نے نبھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر صبر کیا، اور اللہ نے انہیں وہ مقام دیا ہے کہ آج یزیدیت پہ لوگ لعنت ڈالتے ہیں اور ہر بندہ حسین کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو حضرت امام حسین کا نام لے کے انتشار نہ پھیلائیں، معاشرے کو بگاڑیں نہ۔ پہلے ہی مسلمان بہت آپس کے اندر بگڑ چکے، پہلے بہت سی لڑائیاں مسلمانوں کے اندر آپس کے اندر ہو چکی، اور سب سے بڑی کمزوری مسلمانوں کے اندر یہ ہے کہ آپس میں لڑتے ہیں۔ اور دوسری چیز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے ان کے کردار کو اپنے کردار کے اندر لے کے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک دن کے صدقے ہمیں حسینیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد